وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی کا مطلب ہے قرآن، وحی خفی کا مطلب ہے حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ نازل ہونے والے جو ہے وحی کی دو قسمیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، جس کے تعلق سے یہ بات آ رہی کہ میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، اس کے دو قسمیں تھیں. پہلی وحی کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ قرآن تھا. پہلی وحی کی قسم جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی وہ قرآن تھا، جس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. قرآن کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے. خالی اس کے الفاظ کی حفاظت نہیں، اللہ نے اس کے معنوں کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. اس لیے کہ اگر اللہ قرآن کے معنوں کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتا تو ہر دور میں زبانیں بدلتی ہے. لوگوں کے اخلاق، ان کے اوصاف، ان کے حالات، ان کے احوال، ان کی فطرت کے اعتبار سے زبانیں بدلتی ہے. اور اگر اس کا معنی اللہ نہ بچاتا تو بہت ممکن تھا کہ اس کا معنی کھو جاتا، یہ ہم سمجھ نہ پاتے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہی ذمہ تھا. اس کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں اللہ کی طرف سے. اور یہ وحی جلی ہے، یہ ظاہر وحی اور وحی مطلوع ہے. یہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور دوسری قسم وحی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی وہ جو ہے اپنے مضامین اور معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل کی گئی. اس کے مضامین اور اس کے معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب پہ اتاری گئی. اس کے الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے تھے. وہ وحی جو ہے اس کے مضامین، اس کے ٹاپکس اور اس کے معنی کیا تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے، لیکن الفاظ رسول اللہ کے. قرآن میں کیا ہوتا کہ الفاظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ کا. یہاں معنی اللہ کی طرف سے ہوتا، مضامین اللہ دیتا، لیکن رسول اللہ کے الفاظ ہوتے. بس یہی فرق ہے دونوں، بس یہی فرق ہے ان دونوں کے اندر کہ اس میں الفاظ رسول اللہ کے اور باقی ہے. اور قرآن کے اندر دونوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی من جانب اللہ ہوتے ہیں. وحی کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ کہ اگر اس طرح وحی آئی، اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ اس میں کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، تو اسے قرآن کہہ دیا جاتا ہے. اور اگر ایسا ہے کہ پیغام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اسے حدیث کہا جاتا ہے.
چوتھا وصف فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ یہ چوتھا وصف بیان کیا۔ یہاں پر اس کے دو جز بیان فرمائے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فرمایا کہ آپ کی طرف جو وحی نازل کی گئی، یہاں پر قرآن نہیں کہا کہ آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ بما ما کہہ کے اشارہ کر دیا اس وحی پر ایمان رکھتے جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، اور دوسری وحی غیر مطلوب، وہ وحی جو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو دونوں چونکہ وحی ہیں جو تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، حدیث کے جو مضامین ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر فرشتے کے واسطے کے اللہ آپ کے قلب پر اتارتے ہیں، انکشاف روحانی کے ذریعے سے آپ کو عطا کرتے ہیں، آپ کو القاء فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ جو دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دل میں مضامین اتارتے ہیں اور آپ اپنے الفاظ میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث، اور اس کو بھی وہی قرار دیا کی گئی ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، القاء بولے تو ڈالی گئی، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ فرق یہ ہے قرآن کریم کو وحی مطلوع بولتے، یعنی وہ وحی جس کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس کی تلاوت نماز میں فرض ہے، نماز میں کی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم بھی جو ہے وہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے زبانی آپ ہی کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اور الفاظ ہیں۔ یہ بھی وہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے علماء نے اصطلاح نکالی ہے، وحی مطلوع بولتے۔ قرآن کو کیا بولتے؟ وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جس کو تلاوت کی جاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور حدیث کو بھی وحی بولتے، اور وحی غیر مطلوع یعنی جس کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ Why is Sahih Bukhari so special? So the three questions have clubbed together talking about Sahih Bukhari and the criteria that make Hadith Sahih and what makes Bukhari special. Regarding the first question, that are all the Hadith in Sahih Bukhari authentic and can be compared to the Quran? Yes, all the Hadith in Sahih Bukhari authentic. لیکن یاد رکھ لیجئے خلاصہ تقریر کا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ احکامات میں دونوں کا لیول یکساں ہے۔ صرف تلاوت تعبد نہیں ہے یہ، اور وحی مطلوع نہیں ہے۔ بقیہ حکم حدیث میں آئے، حکم قرآن میں آئے، دونوں کے احکامات یکساں ہیں، یہ دونوں مل کے ہی دین بنتے ہیں۔ So in conclusion, the Quran does have certain precedence over hadith when it comes to receiving certain blessings for reciting it, but when it comes to legislation, authentic hadith and the Quran are the same.
authentic hadith and the Quran are the same. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا قرآن میں سب کچھ ہے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ کون جواب دے گا؟ نہیں. ہاں قرآن میں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے. یہ سب سے ڈپلومیٹک آنسر ہے. یہ سیف اینڈ ساؤنڈ، آدمی بچ کے نکل جاتا ہے اس سے. قرآن میں اجمالاً سب ہے، تفصیلاً سب ہے. ایک دم آسان جواب ہے. مشکل ہے یہ کہ ایک آدمی کہے قرآن میں سب کچھ ہے لیکن اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں ہے. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.